وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سبحان الله سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ند له لا ضد له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لائق صد عز و الاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان گرامی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار محفل ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ محفل ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی
اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے میں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس آیہ مقدسہ کو کما حقہ سن کر سمجھ کر اس پہ غور و فکر کرنے کی اور پھر اس کے مطابق اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے بیشتر اسی اسٹیج پر میری جماعت اہل سنت کے قد آور علماء کرام کے خطاب آپ سن چکے ہیں۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں اور علماء اہل سنت کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ من آنم کے من دانم، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ آپ سب احباب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے نالائق کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حسین ذکر کرنے کے لیے منتخب فرمایا، اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آج کی یہ محفل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کی یاد میں منعقد کی گئی ہے، یہ ہم سب کی نجات کا سبب بنے گی، اور اس محفل کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے گا، اور اللہ تعالی ہمیں شیاطین اور حاسدین کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر انسان خواہ اس کا دنیا کے کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق کیوں نہ ہو، اس کی پوری زندگی کسی ایک مقصد کے تحت گزرتی ہے۔ ہر مذہب جو ہے وہ اپنے اپنے تئیں ایک منزل کا، ایک راستے کا تعین کرتا ہے، اور ہر مذہب جو ہے وہ اس راستے پہ چلتے ہوئے اپنے مقصود تک، اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ کوئی پرمیشور کی تلاش میں ہے، کوئی بھگوان کو تلاش کر رہا ہے، کوئی گاڈ کی تلاش میں ہے، اور کوئی اندیکھے خدا کے وجود کا بالکل انکار کیے بیٹھا ہے۔ مذہب اسلام جو ہے یہ اپنے ماننے والوں کو ایک بہت خوبصورت دعوت فکر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اسلام کے اندر ایک مسلمان جو ہے وہ اپنی منزل پر اگر پہنچنا چاہتا ہے تو اسے منزل پر پہنچنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے: اللہ تعالیٰ کی رضا اور وہ راستہ جس کا تعین نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اور اسلام نے اپنے ہر ماننے والے کو آخرت کے اعتبار سے دو مقامات سے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو متعارف کرایا ہے۔ اگر زندگی اللہ کی رضا میں گزری تو جیسے ہی انسان اس بزم کائنات سے منتقل ہوگا دار آخرت کی طرف تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں۔ اگر انسان نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے نہ گزاری
تو پھر اس کے لیے آخرت میں دوسرا گھر ہے جس کو دوزخ کہا جاتا ہے۔ بادی النظر میں اگر دیکھا جائے تو اس اندیکھی جنت کی تلاش ہر کوئی کر رہا ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر یا کسی بھی مذہب کے ساتھ ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی صرف اسی جہان کو جنت سمجھ کے بیٹھ گیا ہے، اور اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جہان سب کچھ نہیں ہے، یہ تو صرف آپ کا ایک پریکٹیکل میدان ہے، یہاں آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، اور اس پہ جزا و سزا کا اطلاق جو ہے وہ آخرت میں جا کے ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے اپنے ماننے والوں کو جس جنت کی نوید سنائی ہے، جس جنت کی خبر دی ہے، اس جنت کی طرف جانے کے لیے جب انسان قدم اٹھاتا ہے تو اس کے کیا تصورات ہونے چاہیے، ماضی کیا کہتا ہے، اور وہ کس طرح جنت تک پہنچے گا، جنت کے اور اس کے درمیان کیا ہے، وہ کون سی خلیج ہے، وہ کون سا میدان ہے جس کو اس نے پاٹنا ہے، اس سے گزرنا ہے تو اگلے کنارے پہ جنت ہوگی۔ تو یوں حضور والا ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو، تو اس میں بہت خوبصورت انداز میں بڑے اچھے اسلوب کے ساتھ مسلمانوں کو ایک پیغام دیا گیا۔ ام حسبتم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو، ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے انسان اگر بیٹھ جائے اور وہ پریکٹیکل میدان میں نکل کر اسلامی احکامات کی پریکٹس نہ کرے اور بس وہ یہ سمجھ لے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اور جب جنت میری ہے، تو قرآن اسی بات کو دہراتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو، کیا یہ سوچ کر آرام سے گھروں میں بیٹھ گئے ہو کہ ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ ماضی کے حوالے سے ایک بات کرتا ہے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں، جب بھی ان پر کوئی مشکل وقت آیا، جب بھی ان پر کوئی مصائب کے دروازے کھلے جنت میں جانے کے لیے، بات صرف جنت کی ہو رہی ہے، آؤٹ سائڈ پہ نہ اپنی توجہ لے کے جانی ہے اور نہ ہی میں نے کوئی دوسری بات کرنی ہے۔ سابقہ اقوام کو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ جنت کی تلاش میں تو وہ بھی پھر رہے تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ ہمیں جنت مل جائے، اور جب جنت میں جانے کے لیے انہیں راستہ بتایا گیا کہ یہ راستہ منتخب کرو گے تو سیدھا جنت جاتا ہے، اور جب اس راستے میں چلتے ہوئے ان پر امتحانات، ابتلا اور آزمائش کی گھڑیاں آنے لگیں، تو پھر مرحلہ ایک ایسا بھی آیا کہ وَزُلْزِلُوا، مصائب کی یلغار نے ان کے پاؤں میں لرزش پیدا کر دی، وہ کانپنے لگے، لرز اٹھے، اور ان مصائب کو دیکھ کر صرف عام انسان ہی نہیں، حتیٰ یقول الرسول، عام آدمی تو ایک طرف، یہ اس وقت کا، اس دور کا رسول بھی پکار اٹھا، والذین آمنوا معہ، اور اس دور کے اندر اس رسول پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے، اور معہو کی شرط کے ساتھ، یہاں پہ صرف والذین آمنوا نہیں ہے، آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 کو دیکھیں، خود جا کے سٹڈی کیجئے گا،
یہاں آمنو کے بعد معہو کی شرط بھی موجود ہے. سبحان اللہ. بات صرف اہل ایمان کی نہیں ہے، بات ایمان لانے کے بعد رسول کے ساتھ وفاداری کی بھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی صرف ایمان بندہ لے آئے اور ایمان لانے کے بعد وہ ایکسرسائز شروع کر دے، وہ پریکٹس شروع کر دے، مثلا نماز پڑھنی شروع کر دے، روزہ رکھ لیا اس نے، حج کر لیا اس نے، طواف کر لیا اس نے، زکوٰۃ دے دی اس نے، یا پھر میدان جہاد میں نکل کے اس نے یہ پریکٹس کرنی شروع کر دی، تو حضور والا اگر اس کا تعلق رسول کے ساتھ نہیں ہے تو نہ نماز اس کو فائدہ دے گی، نہ روزہ اس کا قابل قبول ہوگا، نہ حج اس کا قابل قبول ہوگا. ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایمان رب کی بارگاہ میں صرف اس حیثیت میں قبول ہوتا ہے کہ تیری پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکی ہو اور تیرے دل میں رسول کی محبت کا چراغ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر میں نہیں کہتا، ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی میرا دوسرا ساتھی بیٹھا ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ شاہ صاحب کا تعلق چونکہ جماعت اہل سنت کے ساتھ ہے اور یا رسول اللہ کہنے والوں کے ساتھ ہے، یہ صرف اپنا منٹ آف مائنڈ بیان کریں گے، یہ ہماری کب بات کریں گے. تو حضور میں اگر اپنی طرف سے بات کروں تو میری بات پہ آبجیکشن کرنا آپ کا حق بنتا ہے، اور اگر میں قرآن پاک سے پوچھ لوں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ایمان قبول کرتا ہے تو جھگڑا تو ختم ہو جائے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد فیصلہ تو آپ کی کورٹ میں چلا جائے گا، گیند آپ کی کورٹ میں رہے گی. پھر انصاف کا ترازو آپ نے پکڑنا ہے، عدل کے تقاضوں کو آپ نے پورا کرنا ہے کہ وہ میرٹ پالیسی جو میرے رب نے اناؤنس کی ہے، جو قیامت تک کے لیے نافذ العمل ہے، کہ جس کا عقیدہ بھی اس میرٹ پہ پورا اترے گا اس کا ایمان اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. بصورت دیگر پڑھی ہوئی نمازیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ منہ پہ مارے گا، نہ اللہ تعالیٰ جہاد کو قبول کرے گا، نہ حج کو قبول کرے گا، نہ روزے کو قبول کرے گا. یہ باتیں جب ہمارے علماء کرتے ہیں تو کچھ لوگ بعد میں باہر نکل کر لوگوں سے کہتے ہیں جی دیکھیں یہ سنی ہمیں عمل سے ہٹاتے ہیں، یہ ہمیں عمل صالح نہیں کرنے دیتے، ہم دین کی باتیں کرتے ہیں، دین کے کام پہ لوگوں کو لگاتے ہیں، اور یہ یا رسول اللہ کہنے والے سارا آ کے اس میں جھگڑا اور فتنہ و فساد ڈال دیتے ہیں. حضور والا عمل کی بات آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس مسجد میں انٹر ہونے کے لیے آپ نے دروازہ بنایا، اس عیدگاہ میں یہ ایک دروازہ ہے، یا اسی طرح گھر جو ہوتا ہے، گھر کے اندر انٹر ہونے کے لیے آپ ایک مین دروازہ لگاتے ہیں، مین دروازہ لگاتے ہیں. اب جو آدمی اس دروازے سے اندر داخل ہوگا اس میں اور جو دیوار کے اوپر سے چھلانگ لگا کے آئے گا دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ اونچی آواز سے بولیے. جو دروازے سے آئے گا وہ یا تو گھر والا ہوگا یا گھر والوں کا کوئی عزیز ہوگا. جو دیوار سے کود کر اندر آنا چاہتا ہے تو اسے کوئی بھی دنیا میں اچھے لفظوں سے نہیں دیکھتا، یا وہ چور ہوگا یا بدماش ہوگا. ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں انٹر ہونے کے لیے ایک صحن ہوتا ہے اور اس کے آگے کمرہ ہوتا ہے. دروازے ہمیشہ دو ہوتے ہیں، باؤنڈریاں دو ہوتی ہیں. ایک باہر سے انٹر ہونے کے لیے صحن میں باہر والا دروازہ ہے، اس سے آگے چلتے ہوئے آپ اندر دوسرے دروازے میں قدم رکھیں گے تو آپ کمرے کے اندر انٹر ہو جائیں گے. پہلے دروازے سے گزرے تو صحن آیا، دوسرے دروازے سے گزرے تو کمرہ آیا، اور اس کمرے کے اندر آپ کا بیڈ بھی ہے، آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں اس کمرے کے اندر. میری بات ذرا دھیان سے سنیے. ایک آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے جی کہ میں باہر والا دروازہ نہیں گزرنا چاہتا، میں سیدھا اندر والا ہی دروازہ جاؤں گا. کیا ایسا ممکن ہے؟ پہلا دروازہ باہر والا ہے، دوسرا دروازہ اندر والا ہے. تو اسی طرح حضور پہلا دروازہ ایمان والا ہے، دوسرا دروازہ عمل والا ہے. آپ عمل کی بات تو کرتے ہیں اور ایمان والے دروازے کو آپ گزرنا نہیں چاہتے، اس دروازے پہ آپ آنا نہیں چاہتے، آپ صرف عمل 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 بستر اٹھا کے عمل کی بھیک دیتے پھرتے ہیں. کون مانے گا عمل کی بھیک؟ دنیا تو ایک طرف، قرآن اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا. حضور والا میں آیت پڑھتا ہوں، ہے اگر حوصلہ تو اس آیت کا انکار کر دیجیے.
میری اس فکر کو لے جائیے اور جا کے ان کے سامنے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 ہے، یا آپ خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا، آیت نمبر 24 ختم ہو رہی ہے اور 25 شروع ہو رہی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، آگے ہے آمنوا، پھر ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور سایہ چاہیے نا، سایہ، تو یہ آپ ٹینٹ لے کے آئے ہیں، یہ صاحبان آپ لے کے آئے ہیں، ان کو ٹینٹ بھی کہا جاتا ہے، ہماری زبان میں اس کو تمبو بھی کہتے ہیں، تو آپ یہ لے کے آئے ہیں۔ اب تمبو بڑا اچھا لے کے آئے ہیں، یہ ٹینٹ بہت خوبصورت ہے، پیراشوٹ کا بنا ہوا ہے یا کپڑے کا بنا ہوا ہے، اس کا ڈیزائن بڑا اچھا ہے بالکل نیا، اس میں کوئی کسی قسم کا نقص نہیں ہے، لیکن آپ بانس ساتھ نہیں لے کے آئے، آپ بانس ساتھ نہیں لے کے آئے، تو یہ سایہ دے گا آپ کو؟ یہ اتنی بلندی پہ ٹھہرے گا؟ آپ بہت اچھے گارڈر خرید کے لائے، بہت اچھے ٹی آئرن خرید کے لے کے آئے، آپ ٹائل اچھی لے کے آئے، آپ نے پورا چھت کا سامان خرید لیا، دیواریں تو بنائی نہیں آپ نے، تو عمل چھت ہے، عقیدہ دیوار ہے، عمل یہ ٹینٹ ہے، عقیدہ یہ اس کی سپورٹیں ہیں جو اس کو کھڑا کرتی ہیں۔ تو حضور جب تک یہ نہ ہوں گی وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، دیواریں نہ ہوں گی تو چھت نہیں کھڑی رہ سکتی، اسی طرح عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو نمازیں تیرے کام نہیں آ سکتی۔ اور یہ بھی جو کچھ میں نے کہا ہے اپنی مرضی سے نہیں کہا، اس کو بھی ہم قرآن پاک سے پوچھ لیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا پہلا پارہ ہے، اور پیچھے آ جائیں تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ میں اپنے جماعت اہل سنت کے جتنے بھی نوجوان تشریف رکھتے ہیں، جتنے بھی بزرگ تشریف رکھتے ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں کسی کو قطعی طور پہ پابند نہیں کرتا کہ آپ صرف فلاں ترجمہ پڑھیں فلاں نہ پڑھیں۔ اگر میں روک دوں گا ہوگا کچھ نہیں، لیکن صرف کچھ لوگ آپ کو ورغلائیں گے کہ دیکھا جی شاہ صاحب فلاں فلاں ترجمے کا کہہ کے گئے ہیں، وہ ہمارے علماء کا ترجمہ نہیں پڑھنے دیتے، سچی باتیں تو ہمارے علماء نے کی ہیں، تو چلو یہ سچی بات آپ کے علماء سے ہی پوچھ لیتے۔ جھگڑے والی بات تو کوئی نہیں نا جی، اختلاف کو ختم تو کرنا ہے نا، اختلاف کی اس خلیج کو پاٹنا تو ہے نا، جنت تک تو جانا ہے نا، وہ مقصود منزل جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کرنی اس تک تو جانا ہے نا، تو اس تک جانے کے لیے ہمیں ضرورت تو ہے کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، اپنے چہرے کو سنت رسول کے زیور سے سجائیں، ہم اپنی زندگیوں کو اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال لیں، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے نا۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جنت نہ ملے تو شرمندگی تو ہوگی نا، میری بات سمجھے؟ یعنی یہ سب کچھ کرنے کے بعد، دھکے کھانے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد، پھر بھی اگر جنت کا دروازہ بند رہے تو پھر شرمندگی تو ہوگی کہ زندگی بھی ساری گنوا دی اور مقصود منزل بھی نہ مل سکا۔ تو قرآن پاک نے اس کی واضح نشاندہی کر دی ہے۔ یہ پارہ نمبر 1 ہے، سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے، دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، یوں نہ یاد رہے تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 ختم ہو گئی ہے، 8ویں شروع ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہاں عقیدے اور عمل کی بات سے ہٹ کر اگر آپ بغور اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو زہرا کے بابا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی جھلک بھی نظر آئے گی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اختیار عطا کر کے بھیجا ہے، اور شریعت نے شارع علیہ السلام کو کیا مقام عطا کیا ہے۔ یہ باقاعدہ آیت کے پہلے حصے میں وَمِنَ النَّاسِ، وَمِنَ النَّاسِ، حضور والا آگے چلیے، تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، وہاں بھی لفظ الناس موجود ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اور یہاں پہ ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ، تو ثابت ہوا کہ الناس کا اطلاق جو ہے، الناس جو یہ نام ہے، اس کا اطلاق کسی مذہب پہ نہیں ہوتا، بلکہ الناس یہ اس کا اطلاق ہر اس فرد پہ ہوگا جو آدم کی اولاد ہے، یعنی سارے انسان۔ جب کہا جائے گا نا یا ایھا الناس تو سارے انسان مراد ہوں گے۔
ٹھیک ہے نا جی. تو الناس مطلق ہے، یہ سب کے لیے مطلق. جیسے کہا جاتا ہے اے لوگو، میں نے کہا یہاں بیٹھ کے کوئی خطاب کرنے والا اے لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو، تو اس میں سارے آ جائیں گے، سید بھی آ جائیں گے، جٹ بھی آ جائیں گے، ارائیں بھی آ جائیں گے، اس میں جتنی بھی قومیتیں جتنی کاسٹیں ہیں، اے لوگو تو اس میں سارے آ جائیں گے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پہ ہے وَمِنَ النَّاسِ. مولانا اگر اختیار مصطفیٰ کو نہیں ماننا ہے تو پھر مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہاں الناس سے مراد اللہ تعالیٰ ساری نسل انسانیت کو مخاطب کر رہا ہے، ساری نسل انسانیت کو مخاطب کر رہا ہے. تو اس وقت تک پوری دنیا میں تقریباً زیادہ نہیں تو 2300 کے قریب قرآن پاک کی تفسیریں لکھی جا چکی ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے چلے اور آگے آئیں تو امام مجاہد ہیں، امام مقاتل ہیں، ابن ابی حاتم ہیں، اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ہیں، آگے چلیں تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہیں. یہ جتنے بھی جلیل القدر صحابہ اور تابعین مفسرین کرام، پھر ان کی پوری ایک ہسٹری یہاں پاکستان تک چلی آتی ہے. یہاں پاکستان میں پیر کرم شاہ صاحب ہیں، مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی ہیں، یہاں پاکستان کے اندر حضور غزالی زماں ہیں، پاکستان کے اندر حضرت علامہ غلام رسول سعیدی ہیں. یعنی بر صغیر کے اندر بھی قرآن پاک کے مفسرین کی تعداد خاصی موجود ہے. اور صرف ہماری جماعت کے ساتھ نہیں، مسلک دیوبند کے علماء ہیں، انہوں نے بھی قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی، ان کو پڑھیے. شاہ عبد القادر کے ترجمے موجود ہیں اور ان کی باقاعدہ آندھی ریکارڈ تفسیر بھی موجود ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ دوسری طرف والے تھے، ہم یہ کہتے ہیں وہ دوسری طرف والے نہیں تھے. اگر وہ دوسری طرف والے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو اپنے مسلک کا مانتے ہیں تو پھر ہمارے لیے تو آسانی ہو جائے گی. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر دوسرے پارے کے اسٹارٹ میں پہلے صفحے پر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کے تحت حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے مسلک پر تھے، وہ ہمیں غلط سمجھتے تھے، تو پھر پڑھیے ان کی تفسیر عزیزی اور دوسرے پارے کے فرسٹ پیج پر جب وہ لکھتے ہیں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس دن سے لے کر قیامت تک نبی کا ہر امتی نبی کی نگاہ میں رہتا ہے. اب حضور ذرا غور کیجئے گا، حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت بھی، میں اپنی گاڑی میں کلاشن کوف لے کے نہیں چلتا، جہاں بھی کبھی کھڑا ہوتا ہوں راستے میں کسی شہر کے حالات خراب ہوتے ہیں یا کبھی کوئی درخواست آ جاتی ہے تو پھر وہ چیک کرتے ہیں، تو گاڑی کھول کے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اسلحہ ہے، تو میں اٹھا کے دکھاتا ہوں جی بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ابن ماجہ ہے، ترمذی شریف ہے، نسائی شریف ہے، قرآن پاک کی تفاسیر کچھ عربی میں جو ہیں وہ موجود ہے، تو وہ سب اٹھا کے دیکھتے ہیں. کہا جی کہ یہی آپ لیے پھرتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ حملہ ہو جائے تو بچائے گا کون؟ میں نے کہا میرا کام صرف دین کے لیے چلنا ہے، اب باقی رہ جاتا ہے معاملہ حفاظت کا، تو حفاظت جانے اور زہرا کا بابا جانے. کتنی بار حملہ ہو چکا مجھ پر، گولیاں مارنے والے سامنے کھڑے کہ سب کچھ میرا خیال ہے کچھ لوگوں کے علم میں ہوگا، اور یہ باتیں میرے اپنے کہنے کی نہیں ہیں، ابھی آج ہم نے صرف سرکار کا ذکر کرنا ہے. تو آئیے حضور ذرا غور کیجئے، انہوں نے کہا کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہ کہتے ہیں کہ سرکار اپنی امت کا مشاہدہ کرتے ہیں، سرکار کی پوری امت خواہ کوئی کہاں بھی رہنے والا کیوں نہ ہو وہ نبی علیہ السلام کی نظر میں ہے، اور سرکار اسے دیکھ رہے ہیں. تو حضور دیکھنے والے کو ناظر کہا جاتا ہے، دیکھنے والے کو مجھے وہاں سے بول دیں، دیکھنے والے کو ناظر کہا جاتا ہے، اور ناظر جو ہوتا ہے وہاں تک دیکھ سکتا ہے جہاں تک وہ حاضر ہو، جہاں تک وہ حاضر ہو. تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس کے تحت جو کلیات، جو ضابطہ، جو قاعدہ
حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بیان کیا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہمارے عقیدے سے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ ہمارے تھے، اگر وہ آپ کے ہیں تو آپ کے گھر میں بیٹھ کر انہوں نے ہمارے عقیدے کو ایکسپٹ کیا کہ امتی جہاں بھی ہو نبی اس کے لیے ناظر ہوتا ہے، ناظر ہونے کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے۔ تو عالم آپ کے، مرشد آپ کے، مفسر آپ کے، اگر عقیدہ میرا غلط تھا تو وہ غلط لکھتے، ہمارے عقیدے کو انہوں نے ایکسپٹ کیا اور قرآن پاک کی تفسیر میں انہوں نے قبول کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے اکابر کے سامنے بھی جس وقت قرآن پڑھا ہوا ہے اس وقت ان کو یہ ماننا پڑا کہ سنیوں کا حاضر و ناظر والا عقیدہ بالکل سچا ہے۔ انشاءاللہ کوئی لیکچر کبھی کسی مرحلے پہ اکٹھے ہوئے تو صرف حاضر و ناظر پہ بات کریں گے۔ آج میں صرف تھوڑی سی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ عقیدہ مستحکم ہو جائے، اور پھر آگے چلیں گے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ حسین کس عقیدے کا تھا۔ اب حضور والا توجہ کیجئے گا، جس امام حسین کو ہم مانتے ہیں، شہادت آپ سن چکے ہوں گے، مجھ سے پہلے کتاب ہو چکا ہے، میرے علم میں ہے، تو میں تو ویسے بھی نکما آدمی ہوں، مجھے واقعاتی شہادت تو آتی نہیں، بے سرا آدمی ہوں، شعر پڑھ نہیں سکتا، تو اسی طرح کی دو چار باتیں کرنی، یہ آپ کی مہربانی، آپ سن لیتے ہیں۔ بات چل رہی تھی وَمِنَ النَّاسِ پہ۔ لفظ الناس کا اطلاق ویسے تو ہوتا ہے سارے انسانوں پر، اب مولانا ترجمہ کرتے ہوئے آپ کیا کہیں گے کہ سارے انسان؟ بات کو سمجھیے گا، وَمِنَ النَّاسِ میں جو الناس ہے، اس الناس کا ترجمہ کرتے ہوئے مولانا آپ کیا کہیں گے کہ سارے انسانوں میں سے، کچھ لوگ ایسے ہیں سارے انسانوں میں سے، یا یہاں پہ الناس آپ مخصوص کریں گے یہ کن لوگوں کے بارے میں؟ تو حضور یہاں آپ کو نبی کا اختیار ماننا پڑے گا۔ آپ چیلنج کریں گے تو کس کی کورٹ میں جائیں گے؟ بھئی آپ سیشن کورٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو ہائی کورٹ میں جائیں گے، آپ ہائی کورٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو سپریم کورٹ میں جائیں گے، آپ سپریم کورٹ کو چیلنج کرنے کے لیے کس کورٹ میں جائیں گے؟ سپریم کورٹ میں تو نظر ثانی کی اپیل ہی دائر کر سکتے ہیں، اب کورٹ سے اوپر تو ہے کوئی نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ معافی کے لیے آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس چلے جائیں گے، اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی آپ کی اپیل کو مسترد کر دے تو کہاں جائیں گے آپ؟ پھر تو آپ کسی کے پاس نہیں جا سکتے نا۔ تو اب الناس کا اطلاق یہاں پہ جو ہے یہ سارے انسانوں کے لیے ہے یا کچھ لوگوں کے لیے ہے، اس کا اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں تجزیہ کر رہا ہوں، سرکار کے اختیار کے حوالے سے، کہ اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے، اس کی ڈیفینیشن کون کرے گا، اختیار کس کو ہے؟ تو حضور اختیار اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو عطا کر دیا، نبی پاک کو عطا کر دیا، اور نبی علیہ السلام اس اختیار کے مطابق اس کی شرح فرما رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ الناس سے مراد یہاں سارے لوگ نہیں ہیں، بلکہ من الناس من تبعیضیہ ہے اور الناس آگے ہے۔ اور ایک اور بات بھی آپ کی توجہ کے لیے میں عرض کرتا چلوں، آپ کے نالج میں، یہ جو ہم کہتے ہیں من تبعیضیہ ہے، من بیانیہ ہے، واو عاطفہ ہے، فلاں فلاں ہے، یہ مضارع ہے، یہ مضارع مجہول ہے، یہ ماضی ہے، یہ ماضی معروف ہے، یہ ماضی تمنائی ہے، یہ ماضی احتمالی ہے، یہ فلاں ہے، ماضی مطلق ہے، یہ جو ہم ساری باتیں کرتے ہیں، کیا یہ قانون کی کتابیں اس وقت پڑھی ہوئی تھی مسجد نبوی میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا؟ مجھے بات سنو، کیا یہ قانون کی کتابیں وہاں پڑھی ہوئی تھی؟ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ علم الصرف، علم النحو اس وقت نام کو بھی نہ تھا، یہ تیرا علم الصرف جس کے اصول اور قاعدے پڑھ کر ضربہ ضربہ ضربو ضربت کی گردان کر کے علت و معلول کے قانون پڑھ کے یہ سب کچھ یاد کر کے جو تو عالم بنا پھرتا ہے، ذرا اس کا ماضی تو اٹھا، اس قانون کو بنایا کس نے، اس قانون کا آغاز کس نے کیا؟ تو چاہے جو مرضی کر لے، تجھے کٹہرے میں لا کر سچ بلوانا ہو، بلوائیں گے ہم سنی، ایک دن تجھے سچ بولنا پڑے گا، یہ تیرے علم عربی کی
जितनी भी आगाज की किताबें हैं, ये जितने भी कानून की किताबें हैं, ये सारी मौला अली ने लिखवाई। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, इसके मूजिद कौन है? जो मानते हैं बोलें, जिनका निकाह टूटता है ना बोलें, क्योंकि गोलियां सबको एक जैसी नहीं ना, कुछ कोई रिएक्शन कर जाती है। तो जिनका हाजमा खराब होता हो, निकाह टूटता हो, या अली कहने से वो तकलीफ ना करें, क्योंकि अभी डोज उनके मुताबिक नहीं, अभी मर्ज बाकी है। अगले बरस तक इंशाअल्लाह मर्ज का खात्मा हो जाएगा तो मिलके या अली कहेंगे। आज जो कहना चाहते हैं वो जरा ऊंची आवाज से। अब जरा हुजूर गौर कीजिएगा कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने इस इल्म नाव का, इल्म सरफ का संगे बुनियाद उन्होंने रखा, हजरत सैयदना अली ने, और अपने शागिर्दों से कहकर कि ये उसूल इस तरह बनाओ, ये इस तरह बनाओ, ये इस तरह बनाओ, ये इस तरह बनाओ। और हुजूर जरा गौर तो कीजिएगा, आज जिस पर तेरे पूरे इल्म की अमारत का ढांचा खड़ा है वो है इल्म नाव और इल्म सरफ, और इसके मूजिद हैं मौलाए कायनात, और मौलाए कायनात शागिर्द हैं ज़हरा के बाबा के। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिसके शागिर्दों के बनाए हुए कानून पढ़कर आज तू अल्लामा फहामा कहलाता है, मिंबर पे बैठ के किस मुंह से कहता है कि वो नबी अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, जानता कुछ नहीं था। जिस नबी के दर पे बैठने वालों में एक अली है, और उस अली का फैज आज पूरी कायनात में इल्म सरफ और इल्म नाहव के हवाले से मौजूद है। जिसके शागिर्दों के इल्म का ये मकाम है, उस आका के इल्म का क्या मकाम है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। व मिनन नास, और कुछ लोग हैं मैं यकूलो, जो कहते हैं। यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी डेफिनेशन की, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने भी फिर इसी तरह कहा, मौला कायनात ने भी इसी तरह कहा, तमाम मुफस्सिरीन किराम ने फिर इस पे यही असेसमेंट दी कि यहाँ जो अन्नास है इससे मुराद तमाम लोग नहीं है, बल्कि यहाँ जो अन्नास है इससे मुराद है मुनाफिकीन। कौन है? ऊंची आवाज से बोलिए, आप हैरान होंगे। ये गालिबन 2 सफ़े आएंगे आमने सामने। ये रुकू शुरू हो रहा है तो अन्नास, यहां अन्नास का माना कुछ और है। आप आगे आ जाएं तो वैज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, यहां अन्नास का माना कुछ और है। आप आगे चले तो या अय्युहन्नास, यहां अन्नास का माना कुछ और है। 2 सफ़ों पर 3 मरतबा अन्नास का जुमला रिपीट किया गया। मौलाना तेरी लुगत क्या कहती है? अन्नास का तर्जमा तू बदलेगा या मदीने वाला बताएगा? ये झगड़े वाली बात तो नहीं है ना। ये दुरुस्त है कि आपको नाराजगी कुछ हो तो ठीक है, मेरा सीना हाजिर है, मार दीजिए गोलियां, यही कुछ कर सकते हैं ना। मेरी जान हाजिर है ज़हरा के बाबा के लिए, लेकिन अजमत रसूल पे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। हमें तो कुरान का लफ्ज लफ्ज ये बताता है कि कुरान समझ में ना आता अगर ज़हरा का बाबा नहीं। तो सरकार ने कहा कि यहाँ अन्नास से मुराद सब लोग नहीं है। कौन है या रसूल अल्लाह? आपने कहा इससे मुराद मुनाफिक हैं। तो मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ताला नबी को बता रहा है, वमिन अन्नास, कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं। मक्की और मदनी जिंदगी में फर्क है ना। मक्की जिंदगी में मुनाफिक नहीं थे, मदनी जिंदगी में मुनाफिक पैदा हुए। मक्की जिंदगी में जो भी कलमा पढ़ता उसे तपती रेत पे लिटाया जाता, जो भी वहां पे कलमा पढ़ता उसके सीने पे पत्थर की सिलें रखी जाती, जो भी कलमा पढ़ता उसको जान के लाले पड़ जाते। हजरत सुमैया के बारे में आप बाखबर हैं, जानते हैं। ये बूढ़ी 80 बरस की औरत कलमा पढ़ के लौटती है तो अबू जहल बुलवा के कहता है, बूढ़ी तुझे जुर्रत किस तरह हुई कि मुझसे पूछे बिना तूने लातो मनात को छोड़ा? ऐसे खुदा को मान के आई तू जिसको देखा नहीं आज तक, अनदेखा है,
جس کا ایڈریس تیرے پاس نہیں ہے، جس کو تو جانتی نہیں ہے، تو ایک محمد کے کہنے پر اس پہ ایمان لے آئی ہے، تو نے اس کی پوجا شروع کر دی ہے، تو میری پڑوسن ہے، اور پھر تیرے بڑھاپے کا خیال کرتے ہوئے تجھے مہلت دیتا ہوں، جا کل صبح مجھے آ کے بتا دینا کہ تو نے محمد عربی کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ وہ بوڑھی جو آج تک سردار کے سامنے بات نہیں کرتی تھی، آج سینہ تان کے کھڑی ہو گئی، آج اس کے جسم میں کوئی کپکپاہٹ نہیں ہے، کوئی شیورنگ نہیں ہے، شعلے برساتی آنکھوں کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے، ابو جہل تجھ سے کس نے مہلت مانگی ہے ایک رات کی؟ تجھ سے مہلت کس نے مانگی ہے ایک رات کی؟ تو بھیک دیتا پھرتا ہے زندگی کی، مجھے تیری دی ہوئی بھیک زندگی یہ ضرورت نہیں ہے، ابھی فیصلہ کر۔ اور آج یہ بوڑھی ثابت کرے گی، 80 برسوں میں غیروں سے ڈرتی رہی، آج مصطفیٰ کے دامن میں جا کے بیٹھ گئی، آج زہرا کے بابا کی کنیز بن کے آئی ہے، آج تجھ سے نہیں ڈرتی، تو اپنے جبر کی انتہا کر۔ آج یہ 80 برس کی بوڑھی ثابت کرے گی، میں نہیں ڈرتی، میں نہیں ڈرتی۔ 80 برس کی بوڑھی نہیں ڈرتی، 6 ماہ کا بچہ کس طرح ڈرتا؟ یہ ہنسنے والا کام نہیں کرنا بھائی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا میری طرف، آپ چھوڑیں نہیں دیکھا کریں بس۔ اب ذرا غور کیجئے گا حضور والا، توجہ ہے جی؟ اس نے کہا کہ بوڑھی تجھے میں اس عبرتناک طریقے سے ٹارچر کروں گا کہ بلاد عرب میں کوئی کلمہ پڑھنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اٹھا مولانا تاریخ، اس بوڑھی نے یہ کہا، اور آج تک صفحہ کرتاس پہ یہ الفاظ سنہری حروف سے لکھے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ تو کہتا ہے کہ پھر کوئی کلمہ پڑھنے کی جرت نہیں کرے گا، تو مجھے مار کے دیکھ، میرے لہو کا قطرہ قطرہ عظمت رسول کی صدائیں نہ دے۔ تو جو مرضی کہنا، اور باقی رہ گیا کہ کلمہ کوئی نہیں پڑھے گا۔ نے کہا سورج چڑھنے تو دے، چشمے فلک دیکھے گی، چشمے فلک یہ نظارہ دیکھے گی، اور یہ سورج تماشا دیکھے گا، یہ آسمان پہ چمکتا ہوا چاند دیکھے گا کہ ایک دن آئے گا جب شرق سے غرب تک جس بازار میں بھی مڑو گے نبی کے دیوانے تمہیں ذکر رسول کرتے ہیں۔ اب حضور غور کیجئے گا، اس عورت کو پابند سلاسل کر کے اس عورت کو پابند سلاسل کر دیا، زنجیر پہنا دیے، اور اس مظلومہ پہ ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ تو تاریخ اسلام ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مظلوموں پہ ظلم کرنا یہ ابو جہلوں کا طریقہ ہے۔ میرا خیال ہے سمجھ گئے ہوں تو میں نے کہہ دیا، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ مظلوموں پہ، خواتین پہ بالخصوص، خواتین پہ ظلم کرنا، اور پھر کس طرح اس نے کیا؟ اس نے جسم کے ایک ایک حصے کو مضروب کیا، اور آخر میں اس بوڑھی عورت کے دونوں ٹانگیں ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی، دوسری ٹانگ دوسری اونٹ کے ساتھ باندھ دی، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں بھگانے کے لیے کھڑا کر دیا، اور اپنا نیزہ اٹھا کر، اب میں الفاظ اوپنلی ڈسکس نہیں کر سکتا، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، اگر ہال کے اندر ہوتا لیکچر دے رہا ہوتا تو میں واضح بیان کرتا۔ اس کتے نے نیزہ اٹھا کر میری اس ماں کے جسم کے نازک حصے پہ نیزے کی انی سے وار کیا، اور اونٹوں کو دوڑا دیا گیا، یوں میری ماں کا جسم 2 حصوں میں منقسم ہو گیا۔ تو یہ تاریخ بتاتی ہے کہ ظالم جب ظلم کرنے پہ آتا ہے تو وہ تو یہاں تک چلا جاتا ہے، تو ابھی تک چادریں بچاتا پھرتا ہے۔
میں نے کچھ کہہ دیا، ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک آپ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ اب ذرا غور کیجئے، جب یہ عورت زمین پہ لیٹی ہوئی تھی، ہاتھ اس کے بندھے ہوئے تھے، پاؤں میں اس کے اپنا زنجیر تھے، تو اس وقت آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ بیٹا بھاگتا ہوا، حضرت عمار بھاگتے ہوئے قریب گئے، ماں کا گود میں سر رکھ لیا اور رو کے کہا ماں تو مار ہی رہی ہے، مجھے تو نہ مار۔ یہ آپ کے بس کی بات نہیں، آپ نہیں سن سکتے، یہ دو چار دیوانے ہیں سمجھیں گے۔ اس نے کہا ماں تو نے تمہاری جانا ہے، اب تو بچ نہیں سکتی، پر مجھے تو مار کے نہ جا۔ اس ماں نے کہا بیٹا میں نے تمہیں کیا کہا ہے، میں تو اپنی نبھا رہی ہوں، میں تو اپنی نبھا رہی ہوں، میں نے تجھے تو کچھ نہیں کہا۔ اس نے کہا ماں اور تو نے کیا کرنا ہے، پہلے تو اتنی تکڑی تھی، اب تو رو رہی ہے، یہ کتے تو مجھے جینے نہیں دیں گے، یہ تو روز کہیں گے کہ دیکھا بڑی تیری ماں بہادر بنتی تھی، کس طرح رلا رلا کے ہم نے مارا۔ تو اس عورت نے کہا واللہ بخدا تقدیر بھی رشک کرتی ہے بوڑھی تیرے نصیبوں پر۔ اس نے کہا بیٹا تجھے کس کافر نے کہا کہ میں ان سے ڈر کے رو رہی ہوں، تو کیوں روتی ہے؟ کہا یہ تو خوشی کے آنسو ہے۔ اونچی آواز سے بولیے، اور اونچی آواز سے بولیے، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ تو یہ نصیبوں کی بات ہے، کوئی خوشی کے آنسو بہاتے ہیں، کوئی دوسرے آنسو بہاتے ہیں، یہ اپنے اپنے نصیبوں کی بات ہے۔ ہم تو خوش ہیں، ایمانداری سے کہتا ہوں ہم خوش ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ ہمارا حسین جبر کے مقابلے میں فاتح بنا، ہمارا حسین اس دور کے ظلم و استبداد کی طاقتوں کے سامنے کامیابی کا علم لہرا گیا۔ ہم تو خوشی کے آنسو بہا کے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم واویلا احتجاج نہیں کرتے، ہم روتے نہیں، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حسین کامیاب ہوا ہے، ناکام نہیں ہوا۔ ابھی اتفاق سے ہی کل دوران سفر میں بات کر رہا تھا تو ساتھیوں نے کہا شاہ صاحب آپ نے آج تک یہ بات کی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی کہ بس کیا کروں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اسٹیج پہ میں نے خود تو کچھ کہنا نہیں ہوتا، جو سائیں کا کرم ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہوں، وگرنہ میں تو اپنی اوقات آج بھی یہی سمجھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں وہ نورانی قاعدہ ہے اور میں بیٹھا ہوا ہوں، میں تو آج تک صحیح تلفظ ادا نہیں کر سکتا۔ اب حضور ذرا غور کیجئے گا، میں نے دیکھا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیصلے کرتے ہیں نا سرکار، تو غزوہ بدر میں جاتے ہیں تو سرکار اپنے غلاموں کو جھنڈا پکڑاتے ہیں۔ میں بالکل کسی کو ہوٹ نہیں کر رہا ہوں، قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، صرف دعوت فکر دے رہا ہوں۔ حقائق کو دیکھیے، حقائق پہ غور کیجئے، تاریخ آپ کے ہاتھ میں ہے، تاریخ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ خود اس کو سٹڈی کیجئے، اپنے علماء سے پوچھئے اور پھر ہم سے بات کیجئے۔ جھنڈا نکلتا ہے اسلام کا، رنگ ہے اس کا سفید۔ کون سا رنگ ہے؟ اونچی آواز سے بولیے، سفید رنگ کا جھنڈا۔ بدر میں دیکھا تو جھنڈا سفید، احد میں دیکھا تو جھنڈا سفید، غزوہ موتا میں دیکھا تو جھنڈا سفید۔ اسی طرح بیشتر جنگوں میں ہم دیکھتے چلے آتے ہیں کہ اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ سفید رنگ کا جھنڈا ہے۔ غالباً اس علاقے میں یا وطن عزیز میں کسی جگہ پہ آپ نے کوئی سی ڈی دیکھی ہو میری یا انٹرنیٹ کے میرے خطابات سنے ہوں، تو انٹرنیٹ پہ میں نے 40 ملکوں میں یہ دعوت فکر پیش کی تھی کہ آؤ جھنڈے کا رنگ بتاؤ۔ حسین جو جھنڈا مدینے سے لے کے چلا تھا وہ کالا تھا تو ہم بھی لگانے کو تیار ہیں، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی جھگڑے کے۔ اگر وہ سفید تھا تو پھر یہ کالے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اور ان جھنڈوں کے اندر کوئی سرخ رنگ کا جھنڈا ہے کسی کتاب کے اندر تو ہمیں بھی دکھا دیجئے، اور نہیں تو کبھی ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو دکھا دیں آپ کی اپنی کتابوں سے اور اپنی کتابوں سے کہ جھنڈے کا ٹوٹل اپنا کپڑا کتنا تھا، اس کے رنگ کتنے تھے، وہ تکون تھا یا چکور تھا۔ اس کی پوری ہسٹری جھنڈے کی حضور موجود ہے، جھگڑا ہم کس بات پہ کریں۔ لیکن آئیے حضور والا ایک بات کان کھول کر سنیے، توجہ سے میری بات سنیے، میں آپ کے سامنے دعوت فکر رکھتا ہوں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں بغیر کسی جھگڑے کے۔ اسلام کا جھنڈا وائٹ سفید رنگ کا، لیکن ایک مقام پر
میں نے کہا کہ قرآن سامنے رکھ کے ہاتھ رکھ کے بات کر رہا ہوں. ایک مقام پر خود نبی علیہ السلام کے حکم سے کالے رنگ کا جھنڈا جو تھا وہ بھی بلند کیا گیا. ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن سنیں گے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے. اسلام کے تمام غزوات میں جھنڈا سفید رہا. ایک مرحلے پر جھنڈا کالے رنگ کا، بلیک کلر کا جھنڈا بھی لہرایا گیا. کب؟ جب اسلام کے مختلف لشکر بھیجے گئے، کپڑا ختم ہو گیا اور کوئی جھنڈا سفید رہا نا، تو سرکار گھر گئے. ہم سب کی ماں ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر لی، اس کا جھنڈا بنایا. وہ جھنڈا کالے رنگ کا جو اماں عائشہ صدیقہ کی چادر کا ہے، تو جھنڈا بھی انہی کی چادر کا اٹھائے پھرتا ہے، گالیاں بھی انہی کو نکالتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے صحیح؟ بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی جھگڑے کے، پورے ادب و احترام کے ساتھ میں یہ بات اپنے دوستوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. یا تو تاریخ سے ثابت کر دو کہ یہ جھنڈا اماں عائشہ صدیقہ کی چادر کا نہیں ہے. یہ کالے رنگ کا جھنڈا کب چلا؟ میری ماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر پاک. تو میرے بھائی بات بنتی نہیں، یا مخالفت چھوڑ یا جھنڈا چھوڑ. بات سمجھ میں آئی؟ اونچی آواز سے بولیے. اب جو لوگ اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف رکھتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، ہم کچھ نہیں کہتے. اختلاف ان کا حق ہے، وہ کرتے رہیں. لیکن اگر اختلاف رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر نہیں ہیں، تو یہ رنگ تو ان کی چادر کا ہے. تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے محرم میں کوئی اور رنگ کا جھنڈا لگانا، یہ مت لگانا. اگر تم نے یہ لگایا تو پھر یہ سنی تمام کے تمام آج اس روایت سے بے خبر ہو چکے ہیں. کل تمہیں گلی گلی محلے محلے پکڑ کر پوچھیں گے کہ اسی ماں کی چادر کا علم بلند بھی کرتے ہو. اور وہ رب کتنا بے نیاز ہے. یزیدی جس سر کو جھکانا چاہتے تھے اسی کو اٹھا کے چلے. جس حسین کے سر کو جھکانا چاہتے تھے اسی کو اٹھا کے چلے. اور آج جس ماں کو گالیاں دیتے ہیں اسی کی چادر اٹھا کے چلتے ہیں. اس طرح کیجئے کہ کچھ اور مرض تھوڑا سا ختم ہو جائے گا اگر آپ یا حسین کا نعرہ لگا دیں. لگا دیں اس طرح نہیں، مل کے. جن کا ہاضمہ خراب نہیں ہوتا نا وہ یا حسین بلند آواز سے کہتے اور اونچی آواز سے کہتے. میرا خیال ہے یہ باتیں آپ کو یاد رہیں گی. تو آئیے چلتے ہیں حضور والا، جس کی گود میں پلنے والا اتنا بڑا عالم، جس کی گود میں پلنے والا اتنا بڑا عالم، جس کی گود میں پلنے والا اتنا بڑا عالم. توجہ ہے آئی سب چھوڑ دیں یار، ان کو جو کچھ کرتے ہیں کرنے دیں. جس کی گود میں پلنے والا اتنا بڑا عالم، جس کو نبی خود کہے انا مدینۃ العلم. اب یہ بھی طرفہ تماشا ہے نا سائیں، نہ آپ توجہ کبھی کرتے ہیں کبھی آپ بھی دھیان نہیں دیتے. اور مولوی بھی جو کچھ جی میں آتا ہے ممبر پہ کہہ کے چلا جاتا ہے. مولوی سے اتنا تو پوچھئے گا کہ ہے تو نبی ان پڑھ، پھر انا مدینۃ العلم کیا ہے؟ حضور
یا ان پڑھ کے یا انا مدینۃ العلم اس حدیث پہ ہی بات کر لے. امام ترمذی کیا کہتے ہیں؟ ہے حوصلہ آباد کر لیتے ہیں. اس کے راویوں پہ بات کرنی ہے ہم نہیں بھاگتے. اس کے راویوں پہ کلام کرنا ہے ہم نہیں بھاگتے. ناقدین کیا کہتے ہیں ثابت کر لیتے ہیں. انا مدینۃ العلم میں علم کا شہر ہوں. صرف علم نہیں علم کا شہر ہوں. علم میں اور علم کے شہر میں بڑا فرق ہے. اونچی آواز سے بولیے نا. علم میں اور علم کے شہر میں بہت فرق ہے. علم کسی ایک چیز کا ہو سکتا ہے. علم الصرف، علم النحو، علم المنطق، علم فلسفہ، علم جغرافیہ، ریاضی، میتھ، یہ سب کچھ ایک ایک صنف ہے نا اس کی علم کی. علم کلام اسماء الرجال کے حوالے سے ٹیکنیکل بات کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے تو علیحدہ علیحدہ ہوں تو علم. اور نبی تو کہتا ہے مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. تو حضور مارکیٹیں ہوتی ہیں نا شہر میں، شہر میں بڑی بڑی مارکیٹیں ہوتی ہیں. تو یہاں سے نہیں ملا سودا تو ادھر سے لے لو. شہر آئے ہو، شہر آئے ہو نا، شہر آئے ہو تو یہاں سب کچھ ملے گا. روحانیت بھی ملے گی. جو سودا چاہتے ہو تمہیں علم کا ملے گا. انا مدینۃ العلم. تو سرکار کہتے ہیں کہ علم کے جتنے شعبے قیامت تک بنیں گے ان سب کا شہر ہے زہرا کا بابا. اس کی مرکزی منڈی ہے زہرا کا بابا. اس کا مرکز ہے زہرا کا بابا. علم ایک قدم نہیں چل سکتا جب تک زہرا کے بابا کے قدموں سے بھیک نہ. اب حضور غور کیجئے. سرکار کہتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. وعلی بابھا، وعلی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے. علی اس کا اونچی آواز سے بولیے. علی اس کا دروازہ ہے. آپ نے بنایا گھر، گھر کو لگایا دروازہ. یہ دروازہ گھر میں شامل ہے یا باہر ہے؟ نہیں سمجھے. یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ نے بنایا گھر، گھر کو لگایا مین پہ دروازہ. وہ دروازہ گھر میں ہے یا گھر کے باہر ہے؟ اونچی آواز سے بولیے. وہ گھر میں ہے نا. تو نبی علیہ السلام نے وعلی بابھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کہہ کر قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ دروازے کو گھر میں سمجھنا، دروازے کو گھر میں شامل سمجھنا. دروازہ گھر سے باہر نہیں ہوتا. اگر دروازہ گھر میں ہے تو علی بھی اہل بیت میں ہے. بلکہ نبی نے تو اور بھی بتا دیا کہ وعلی بابھا، اس باب کے اندر گھر ہے. اس باب کے اندر جو کچھ ہے وہ اہل بیت رسول ہے، وہ رسول کا گھر ہے. اس سے باہر جو ہے وہ اہل بیت رسول نہیں ہے. تو نبی نے تو بتا دیا اگر اہل بیت میں آنا ہے تو علی کے قدم چوم. یہ ہے جو تمہیں اہل بیت میں شامل کرے گا. نہیں تو پھر تو اہل بیت میں شامل اونچی آواز سے بولیے اور اونچی آواز سے بولیے. اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا. بات بہت دور چلی گئی. تو اس باب علم نے دیگر صحابہ کرام نے کیا بتایا کہ نبی پاک نے کہا کہ یہاں الناس سے مراد کون ہے؟ منافق. میں نے آپ کو 3 الناس یہاں پہ ہی دکھائے. پہلا الناس ومن الناس، پہلا الناس منافق. یہ دوسرا الناس صحابہ. یہ تیسرا الناس سارے لوگ. اور ابھی تو حضور پہلے پارے کے 2 صفحے ہیں. اگر وقت بے وفائی نہ کرتا مجھے نظر آئے نا تو میں پورا قرآن آپ کو دکھاؤں کہاں کہاں پہ ناس ہے اور کس کس کا ناس ہوا ہے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اونچی آواز سے بولیں اور اونچی آواز سے بول دیں. آپ بے شک ڈر کے بولتے رہیے. میری رگوں میں دوڑنے والا خون مجھے کمپرومائز نہیں کرنے دیتا. مرنا تو ایک دن ہے. حسین کے نام پہ آ جائے تو اور کیا چاہیے. اب حضور غور کیجئے, کہا کہ یہاں منافق مراد ہیں. وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے کچھ. وہ اجازت دیں تو اس بوڑھی کی بات پوری کر لوں یا آگے چلیں؟ جی بولیں, آپ تھک تو نہیں جائیں گے؟ اب ذرا غور کیجئے گا, وہ بوڑھی عورت جس کی ٹانگوں کو باندھ دیا گیا, آنسو نکلتے ہیں تو کہتی ہے میرے خوشی کے آنسو ہیں, یہ دکھ کے نہیں ہیں. ماں خوشی کے بھی ہوتے ہیں. کہا جب تک حالت کفر میں تھے پتہ نہیں تھا, جب تک اسلام سے تعلق نہیں تھا پتہ ہی نہیں تھا, جب تک زہرا کے بابا کی غلامی نہیں تھی پتہ ہی نہیں تھا, جب تک صحابہ و آل بیت کے نقش قدم پہ چلی نہیں تھی پتہ ہی نہیں تھا. پتہ تو آج چلا ہے کہ سارے آنسو ایک جیسے نہیں ہوتے. میں پڑھتا تھا نا جی جب لاہور میں, تو اس وقت اپنا اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں تھی تو بسوں میں اس طرح سفر کرنا ہوتا تھا. تو مجھے یاد ہے آج تک کہ کبھی کبھی بسوں میں ایک شعر پڑھنے کو ملتا تھا, کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں, کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. یہ اکثر لکھا ہوتا, اس کے بعد پھر بکس میں بھی پڑھا, پھر اس کو دیکھا. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ اس کی صحیح ترجمانی کرتے ہوئے ماں نے کہا کہ آج پتہ چلا ہے کہ آنسو ایک قسم کے نہیں ہوتے, کچھ آنسو قدر و قیمت والے ہوتے. بھئی کوئی روتا رہے 100 بار روئے مجھے کیا, اور میری بیٹی کی آنکھ میں ایک آنسو آئے قیامت نہ آ جائے گی. میرا بیٹا روئے قیامت نہ آ جائے گی گھر میں, میں پراپرٹی بیچ دوں گا. اس کے ایک آنسو کی قیمت, نہیں سمجھے میری بات, اس کے ایک آنسو کی قیمت میری پوری پراپرٹی. تو جتنی میری پراپرٹی ہے وہ ہے قیمت میرے بیٹے اور بیٹی کی آنسو کی. میری پراپرٹی تو پراپرٹیاں مختلف ہیں, جس کے پاس جو ہوگا وہی لگائے گا نا. تو اپنی پراپرٹی بھی دیکھ اور مدینے والے کی پراپرٹی بھی دیکھ, پھر اپنی بیٹی کا دکھ بھی دیکھ اور مدینے والے کی بیٹی کا دکھ بھی دیکھ. تو قربان کرنے کے لیے اپنی پراپرٹی لگائے گا نا, تو زہرا تیرے ایک آنسو کی قیمت یہ پوری کائنات بھی نہیں بن. اب حضور غور کیجئے گا, بات کو آگے لے کے چلوں. اس بوڑھی عورت کے پاؤں باندھ دیے گئے. جب اونٹ بھاگنے لگے تو اس نے پتہ ہے کیا کہا, اس نے کہا بیٹا میرا سر اپنی گود سے نکال دے, میرا سر اپنی گود سے نکال دے. ماں کیوں؟ کہا سر زمین پہ رکھ, ایک آخری میرا کام کر. ماں تو مرنے والی ہے. یہ سمجھیے گا ذرا, یہ محاورے ہم اکثر بولتے ہیں, میں شاید اس سے زیادہ بہتر محاورہ نہ عرض کر سکوں. ماں نے کہا کہ میرا سر زمین پہ رکھ دے. اس نے کہا ماں تو مرنے والی ہے, آخری وقت ہے, اپنا گود میرے سر میں تو اپنا سر میری گود میں تو رہنے دے. اس نے کہا تو میرا سر زمین پہ رکھنا, میں مر لوں گی. نہیں سمجھے میری بات. کچھ دیوانے بیٹھے ہیں جن کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں مر لوں گی, چھوڑ تو مجھے, میں مر لوں گی, جیسے بھی مروں گی, تو میرا ایک کام کر. ماں کیا کام ہے تیرا؟ ماں مجھے وہاں سے بول دیجیے. ماں کیا کام ہے تیرا؟ ماں کیا کام ہے تیرا؟ کیا کام ہے تیرا؟ توجہ کیجئے میری طرف. یہ کسی نے 18 بیٹے پوچھے حضرت علی کے تھے کہ نہیں, بے فکر رہیے گا, انہی بیٹوں میں سے کسی کی اولاد تو میں بھی ہوں. تو اب حضور ذرا غور کیجئے گا, حضور توجہ کیجئے گا کہ اس ماں نے کہا کہ میرا سر رکھ دے زمین پہ. ثابت ہوا کہ آغاز جب ہوتا ہے شہادت کا, یہ پہلی شہیدہ ہے, یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے. تو شہید کی معراج اس وقت ہوتی ہے جب آخری وقت اس کا سر زمین پہ ہو. اونچی آواز میں بولیے.
جب اس کا سر زمین پہ ہو، اس کا سر زمین پہ ہو، تو یہ بھی تاریخ ہے شہادت کی. اس ماں نے کہا گود سے سر نکال، میرا سر زمین پہ رکھ. اونچی آواز سے بولو، میرا سر زمین پہ رکھ. سمجھیں گے شاید آپ خود ہی، نہیں تو شاید میں آگے چل کے کچھ عرض کروں. کہا ماں تو کیا چاہتی ہے؟ کہا میرا ایک کام کر. ماں کیا؟ کہا ابھی جا بھاگتا ہوا زہرا کے بابا کے در پہ، وہاں نہ ملے تو زہرا کا دروازہ کھٹکھٹانا. زہرا کے در پہ چلے جانا. ماں کیا کہوں؟ کہا جب میرے آقا نکلے نا، کوئی پرانی شناسائی تو ہے نہیں، ابھی دوپہر کو غلامی کا توق پہن کے آئی ہوں، پتہ نہیں سائیں یاد رکھیں بھی نہ، پر ان کو جا کے بتانا ایک بوڑھی 80 برس کی چل سکتی نہیں. چلے تو قدم کانپتے ہیں، لرزتی ہے. حضور آج ہی اس نے آپ سے کمٹمنٹ کی، آج ہی اس نے کلمہ پڑھا، اور آج ہی اس دور کے ابو جہل نے اسے مارنے کے لیے اذیتناک طریقہ چنا. تو ماں تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہا جا کے صرف اتنا کہنا کہ وہ بوڑھی تھی سائیں، اس نے پیغام بھیجا ہے، میری اوقات جتنی تھی نا میں نے نبھا دی. اونچی آواز سے بولو، میری اوقات جتنی تھی نا میں نے نبھا دی ہے. میری جتنی اوقات ہے میں نے نبھا دی ہے. اب طاقتیں مختلف ہیں. حضور میں کیا، میری اوقات کیا، اور حضور آپ اور آپ کی ذات. لہذا سائیں میں اپنی اوقات کے مطابق چلوں، آپ اپنی ذات کے حوالے سے بات کریں گے تو میرے مرشد کو جا کے کہہ دینا کہ سائیں بوڑھی نے کہا ہے جتنی میری اوقات تھی میں نے نبھا دی، اور حضور اب قبر جانے نبی جانے. اب حضور آئیے آگے چلتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، کچھ منافق ہیں. بات کہاں سے چلی تھی؟ صرف عمل کی نہیں، عقیدے کی ضرورت ہے. اونچی آواز ہے. ٹینٹ کی نہیں، بانسوں کی بھی ضرورت ہے. صرف چھت کی نہیں، دیواروں کی بھی ضرورت ہے. درست ہے نا سائیں؟ تو بیس کی ضرورت ہے نا، تو وہاں چل رہے تھے. تو میں نے کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم عمل کی طرف لوگوں کو لے کے آتے ہیں، آپ یا رسول اللہ کے نعرے لگوا کے گھر کو بھیج دیتے ہیں، آپ عمل کی بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں میرے بھائی عمل بعد میں، عقیدہ پہلے ہے. اور دیکھ جنہوں نے شارٹ کٹ استعمال کیا ان کو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں مَن یقولو، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، یہاں با اللہ کے قائم مقام ہے، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر. اللہ کیا کہتا ہے؟ وما ہم بمومنین. بولیے وما ہم بمومنین، وما ہم بمومنین. بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ انہوں نے عقیدے کی تعمیر تو شروع کی. اونچی آواز سے بولیے. عقیدے کی تعمیر تو شروع کر دی. انہوں نے آغاز بھی لے لیا، انجام بھی لے لیا. آپ نے پلر کی بنیاد بھی بھر لی، پلر کے اوپر والا سامان بھی لے لیا. درمیان میں آپ نے کچھ نہیں کیا. یہ اوپر والا نیچے والے کے ساتھ ملے گا کیسے؟ یہ اوپر والا نیچے والے کے ساتھ ملے گا کیسے؟ درمیان میں آپ نے گیپ چھوڑ دیا، گیپ چھوڑ دیا. تو یہ تو مستحکم ہے عقیدہ توحید. عقیدہ آخرت کھڑا تو کر لیا، لیکن عقیدہ آخرت ٹھہرے گا رسالت پر. تو انہوں نے کہا آمنا باللہ و بالیوم الآخر، اللہ اور آخر کے درمیان ہے رسول. اونچی آواز سے بولیے. درمیان کون ہے؟ چلیے ایک محبت کی بات سناتا چلوں. بخاری شریف میں ایک روایت ہے،
نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، سرکار نے اس سے پوچھا نہ، وہ آ کے کویسچن کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ آپ اس سے پوچھتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو رہا ہو تو میں ابھی پڑھنے کو تیار ہوں، میں یہ بخاری شریف ساتھ لے کے آیا ہوں۔ اب حضور غور کیجئے گا، آپ نے پوچھا تو نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑے، عرض کی یا رسول اللہ میرے دامن عمل میں کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کوئی تیاری نہیں کی، الا انی احب اللہ ورسولہ، اور کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے، عمل نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ عمل نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور محبت تقاضا کرتی ہے کہ کھا اس طرح جس طرح تیرا محبوب کھاتا ہے، بیٹھ اس طرح جس طرح تیرا محبوب بیٹھتا ہے، چہرہ اس طرح بنا جس طرح تیرے محبوب کا ہے، لباس وہ پہن جس طرح تیرے محبوب کا ہے۔ پیر سیال لجپال کے کئی غلام میں نے ایسے دیکھے کہ آپ ان کو دیکھیں گے تو بالکل ہو بہو آپ نظر آئے گا کہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عکس نظر آ رہا ہے ان کے چہروں پر۔ آپ کو کئی نظر آئیں گے جو فنا فی المرشد کے منزل پر ہوتے ہیں، فنا فی شیخ کے منزل پر ہو، بالکل وہ ہو بہو کوشش کرتے ہیں، بات اس طرح کروں، میں بیٹھوں اس طرح، کھانا اس طرح کھاؤں۔ تو محبت تقاضا کرتی ہے اطاعت کے لیے۔ تو اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت تو رکھتا ہوں۔ تو آپ نے کہا پھر گھبراتا کیوں ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو پیار کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو پیار کرتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ قیامت والے دن جو تیرا محبوب ہے وہ تیرے ساتھ ہوگا۔ محبوب تیرے ساتھ ہوگا۔ اب بات کو سمجھنا ہے آپ نے ذرا غور سے۔ محبوب ہے ایک، چاہنے والے کتنے ہیں؟ جی آپ ہی اٹھ کے گن لیں، یہاں ہی گن لیں، باقی چھوڑیں۔ اور اس طرح کی آج کتنی محفلیں سجیں گی، اور 14 صدیوں سے سج رہی ہیں، اور یہ ساری محفلیں ہیں تو سرکار کی نا۔ کوئی حسین کے نام پہ سج رہی ہے، کوئی صدیق اکبر کے نام پہ سج رہی ہے، کوئی عمر فاروق کے نام پہ سج رہی ہے، کوئی حضرت عثمان غنی کے نام پہ سج رہی ہے، جو مولا کائنات کے نام پہ سج رہی ہے۔ حضرت اویس قرنی کا ذکر ہو رہا ہے تو رسول کی نسبت سے، حضرت بلال کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں تو رسول کی نسبت سے۔ حضرت بلال کو حسنین کبھی نانا نہ کہتے اگر وہ زہرا کے بابا کی غلامی نہ کرتے۔ اب حضور توجہ کیجئے گا، کتنے چاہنے والے ہیں؟ قیامت والے دن چاہنے والوں کے فگر اکٹھے کیے جائیں تو خربوں سے بھی بڑھ جائیں۔ اب پھر میں آپ کو لے آتا ہوں عقیدے پر، غور کیجئے گا۔ سرکار نے کہا تیرے ساتھ وہی ہوگا جس سے تو پیار کرتا ہے، جس سے تو پیار کرتا ہے۔ اونچی آواز سے بولیے، المرء مع من احبہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تیرے ساتھ وہی ہوگا جس سے تو پیار کرتا ہے۔ تو کھربوں کی تعداد میں میدان حشر میں ہم کھڑے ہوں گے، رسول کس کس کے ساتھ ہوگا؟ سب کے ساتھ۔ اونچی آواز سے بولیے، رسول کس کس کے ساتھ ہوگا؟ جبکہ رسول کا وعدہ ہے کہ جو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں گا۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے قیامت والے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ تو حضور کتنے درود پڑھنے والے ہیں؟ 2 3 4 5 6 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ 10 کروڑ 1 ارب 10 ارب 1 خرب 10 خرب 1 پدم 10 پدم، کتنے آئیں گے؟ حضور والا غور کیجئے نا، اگر درود پڑھنے والوں کے قریب جانے کی بات آئی نا تو پھر قیامت میں رب بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ وہ کہے گا مولا صرف ان، وہ کہے گا محبوب صرف ان کے ساتھ نہ رہے،
میں بھی تو درود بھیجتا رہا ہوں۔ تو عقیدہ پہلے، سفر کربلا بعد میں۔ تو چل دیکھ لیتے ہیں کہ میرے حسین نے سفر کیسے شروع کیا۔ جھگڑا ختم ہو جائے گا، اونچی آواز سے بولیے۔ سفر کربلا شروع ہے، آغاز ہے مدینہ سے، وہاں سے میرے آقا نے سفر شروع کیا اپنے کربلا کا۔ تو حضور کربلا کا سفر شروع کرنے سے پہلے مولانا مجھے اتنا بتا دے، نبی مسجد میں گئے تھے کہ مزار پہ؟ مزار پہ۔ اونچی آواز سے بولیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ تھک رہے ہیں، اب میں بات کو ختم کرنے والا ہوں۔ غور کیجئے گا حضور والا، وہ حوصلہ ہوتا ہے نا علماء کا، وہ آنکھیں بند کر کے شروع رہتے ہیں، تھوڑی دیر آپ بھی شفٹ لگا لیتے ہیں سونے کی، اور تقریر بھی جاری رہتی ہے۔ میں نکما سا آدمی ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرتا رہوں تو پھر بات چلتی نہیں، مجھے آتی نہیں ہے۔ اب غور کیجئے، نبی علیہ السلام نے مسجد سے سفر شروع کیا یا پہلے مزار رسول پہ حاضری دی؟ اگر میں نہیں، صرف بریلوی نہیں، اگر تاریخ یہ بتا دے کہ حضرت امام حسین نے اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے مزار رسول پہ حاضری دی ہے، تو پھر مزاروں پہ جانے سے تیری پیشانی پہ شکن کیوں نمودار ہوتی ہے؟ پھر مزاروں پر جانے سے تجھے پریشانی کیوں لائق ہوتی ہے؟ جبکہ کربلا والے پیر نے یہ اس دفعہ محرم کے آنے سے پہلے امن میٹنگز ہوتی رہیں، پیس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی رہیں۔ چونکہ میں ڈویژنل امیر ہوں جماعت اہل سنت کا، ڈی جی خان کا، تو اس سلسلے میں مجھے پروونشل صوبے تک جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ تو جہاں بھی میٹنگ میں مجھے بلوایا گیا، جہاں میں فارغ تھا میں پہنچتا رہا، ڈویژن تک گیا، صوبے تک گیا، تو وہاں جب بھی بات ہوئی تو تمام مکاتب فکر کے علماء کھڑے ہو کے ہمیں جی آج امام حسین کے اسوہ پہ چلنے کی بڑی ضرورت ہے، حسینی طریقے پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ میں تنگ آ گیا، میں نے صوبائی میٹنگ میں یہ نکتہ اٹھایا، میں نے کہا ہم جناب والا تحصیل سے صوبے تک جھوٹ بولتے آئے ہیں، سارے یہ کہتے ہیں کہ حسینی طریقے پہ عمل کریں گے تو نجات ملے گی۔ میں نے کہا یہ سب بیٹھے ہیں، آج بھی سارے متفق ہیں کہ حسین کے طریقے پہ چلنا ہے، تو حسین تو کربلا میں بعد میں جاتا ہے، قرآن بعد میں پڑھتا ہے، مزار پہ پہلے جاتا ہے۔ کچھ ساتھیوں کے چہرے لٹک گئے، نہیں جی نہیں یہ بات نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں بات؟ یا اسوہ شبیری کی بات نہ کر، اگر اسوہ شبیری ہے تو اسوہ شبیری کربلا سے نہیں مدینے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا نا جی ایک سائیڈ والے، میرے دوسری سائیڈ والے طرف بھی تو کوئی بھائی بیٹھے ہیں، اب ان سے بات کرتا ہوں۔ اسوہ شبیری پہ میرے بھائی آپ بھی عمل کرتے ہیں، آپ بھی امام کا نام لیتے ہیں، تو حسین کا سفر مدینے سے شروع ہوتا ہے، حسین مزار پہ جاتے ہیں، تو جب حسین مزار پہ گئے، مزار کے اندر صدیق و عمر تھے کہ نہیں؟ نیچے آواز سے بولیں۔ مزار کے اندر صدیق و عمر تھے، تو جہاں حسین گیا ہے تو کیوں نہیں جاتا؟ اگر حسینی ہے تو ہر اس جگہ پہ جا۔ اگر حسینی ہے تو تمہیں ہر اس راستے پہ جانا ہوگا جہاں حسین گئے، اور حسین جس وقت گئے، تاریخ تو تیری بھی ہے میری بھی ہے، غیر جانبدار بھی ہے، کوئی تاریخ اٹھا مجھے بتا کہ حسین جب گئے مزار رسول پہ آپ نے پشت کی ہو عمر فاروق کے مزار کی طرف، آپ نے پشت کی ہو صدیق اکبر کے مزار کی طرف، یا آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہو، آپ نے صرف نبی پہ سلام پڑھا ہو، عمر فاروق پہ، عمر فاروق اور صدیق اکبر پہ سلام نہ پڑھا ہو، یہ تو ثابت کر دے۔ میں بھی حسینی ہوں، قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں، چھوڑ دوں گا ان پہ سلام پڑھنا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو نبی کے بعد جن پہ حسین سلام پڑھتا رہا ہے تو ناراض کیوں ہے؟
بات سمجھ میں آ رہی ہے صحیح؟ اونچی آواز سے بول دیں اور اونچی آواز سے بولیں. سبحان اللہ. تو امام حسین نے جنگ مدینہ میں کیوں نہیں کی؟ واہ واہ واہ. اب مدینہ سے باہر کیوں نکل گئے؟ یہ بھی ایک عقیدے کی بات ہے. آپ سمجھیں گے شاید آپ نے جی یہ اس طرح سطحی بات کی ہے. آپ اس میں ڈوب جائیں تھوڑا سا تو میرے عقیدے کو جلا ملے گی. آپ کے سامنے ایک حقیقت آئے گی. امام نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ آپ کربلا کا انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے سبق دیا کہ اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو جو چاہے مرضی کرتے رہنا، پر مردودوں کو مدینے نہ آنے دینا. کچھ دنوں تک بات آپ کی سمجھ میں آئے گی. مردودوں کو مدینے میں نہ آنے دینا تو یہ حسین نہیں جانے دیتا. اونچی آواز سے بولیے. یہ حسین نہیں جانے دیتا. مدینے وہی جائے گا جو حسین کا پکا مرید ہے، جو حسین کا پکا غلام ہے. اور ہم سے سن یہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں تو صرف 10 محرم کو حسین کی بات کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ روزانہ 5 وقت سنی کی نماز نہیں ہوتی جب تک نبی پر اور آل نبی پر درود نہیں پڑھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام حسین جب کربلا سے گئے، کربلا کی طرف گئے تو آپ کے ساتھ صحابہ کیوں نہیں گئے؟ یہاں پہ 2 مکتبہ فکر بن گئے. ایک نے کہا کہ صحابہ کرام نہیں گئے حسین کے ساتھ، اتنی زیادتی. صحابہ نے منہ پھیر لیا، صحابہ نے حسین کا ساتھ نہ دیا، اس لیے میرے وہ ساتھی صحابہ سے ناراض ہو گئے. حقیقت میں وہ غور نہیں کر سکے، صرف انہوں نے یہ دیکھا کہ صحابہ ساتھ نہیں گئے، اس لیے صحابہ کو گالیاں دینی شروع کر دی. تو بھائی وہ ان کا موقف ہے، گالیاں دیں جو مرضی کریں، وہ ان کا موقف ہے، مجھے اس سے غرض نہیں، نہ میرے کہنے سے کسی نے ہٹنا ہے. دوسری طرف والوں نے دلیل قائم کی کہ اگر یزید جھوٹا ہوتا تو صحابہ حسین کے ساتھ جاتے. ایک طرف والوں نے صحابہ کے نہ جانے کو یزید کی سچائی کی دلیل بنایا، دوسری طرف والوں نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا. ہم جماعت اہل سنت والے نہ یزید کے حامی نہ صحابہ کے دشمن. اونچی آواز سے تو بول دیں. ہم نہ یزید کے حامی نہ صحابہ کے دشمن. ہم بالکل امت وسطی، جماعت وسط، درمیانہ اعتدال کا راستہ ہم نے چنا. وہ کس طرح؟ حضور والا اصول یہ ہے جس کا رقبہ ہو پانی لگانے وہ اکیلا جاتا ہے، بستی والے ساتھ نہیں جاتے. جس کا رقبہ ہو کاشت کرنے وہ اکیلا جاتا ہے، سارے ساتھ نہیں جاتے. ہاں اگر وہ بلائے کسی وقت، وہ ونگار مانگے، بیگار مانگے تو پھر تو جائیں گے. پھر جو جائیں گے ان پہ راضی ہوگا، جو نہیں جائیں گے اس کے بلانے پر ان پہ وہ ناراض ہوگا. تو جن پہ وہ ناراض ہوگا اس کے عزیز بھی ناراض ہو جائیں گے، اس کے ماننے والے بھی ناراض ہو جائیں گے. تو حضور جاگیر تو ہے حسین کے نانا کی. حسین گیا اکیلا جاگیر بچانے، حسین گیا اکیلا قرآن بچانے، حسین گیا اکیلا دین بچانے، حسین گیا اکیلا شریعت کی پاسبانی کرنے. اب حسین کو ضرورت ہوتی تو بلاتا. تو جس روایت میں لکھا ہے کہ حسین نے بلایا تو پڑھ میں مان لیتا ہوں. اگر حسین نے بلایا ہی نہیں تو کوئی آیا ہی نہیں، ناراضگی کس بات کی ہے؟ حسین نے تو یہ دکھایا کہ یزیدی کتو پہلے میرا اصغر آ رہا ہے، اس کا مقابلہ تو کر کے دیکھو. اگر اس کا مقابلہ کر لیا تم نے تو پھر پیچھے نبی کے غلام بھی بیٹھے ہیں، میں ان کو بھی بلا لوں گا. اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں یزید کو تو مار گیا، صرف حسین کا 6 ماہ کا لال. یزید کو تو تباہ کر گیا، حسین کا 6 ماہ کا بچہ. یزید کو تو برباد کر گیا،
حسین کا 6 ماہ کا بچہ، اور کسر کو بچ گئی تھی تو اونو محمد نے پوری کر دی، اونو محمد نے پوری کر دی۔ باقی یزید کا مقابلہ کدھر گیا؟ میں غالباً کس جگہ بات کر رہا تھا، پھر بھول جاتا ہوں، کم علم سا آدمی ہوں نا۔ میں ایک جگہ پہ بات کر رہا تھا، حضور والا بات یہ ہے 72 موجود ہیں، حضرت عباس نکلتے ہیں، حضرت عباس نکلتے ہیں، یزیدی کیا کہتے ہیں؟ بیعت کر پانی لے جا، یزید کی بیعت کر پانی ملے گا۔ امام حسین آئے تو انہوں نے کہا یزید کی بیعت کرو، حر آئے تو کہا یزید کی بیعت کرو، حضرت اکبر آئے تو کہا یزید کی بیعت کرو، امام قاسم آئے تو کہا یزید کی، یعنی جو بھی نکلا یزیدیوں نے کہا کہ بیعت کرو۔ نہیں سمجھ نہیں رہے، یعنی ایک ایک کو یزیدی چیلنج کرتے رہے کہ بیعت کرو بیعت کرو۔ حضور کربلا ختم، سفر شروع، شام کے بازاروں سے گزرتے ہوئے یزید کے دربار تک قافلہ گیا، عابد بیمار، کئی دنوں کا بھوکا، کئی دنوں کا پیاسا، بہنوں کے ساتھ ماؤں کے ساتھ یزید کے دربار میں کھڑا ہے، وہاں 72 ہیں، ہر کوئی کہتا ہے بیعت کرو، یہاں تو اکیلا کھڑا ہے۔ نہیں سمجھے میری، یہاں تو اکیلا کھڑا ہے اور یزید بھی سامنے ہے۔ کہو نا یزید کو جرت کرے، وہ بیمار کو کہے کہ بیعت کر، وہ اس بیمار کو کہے کہ بیعت کر۔ حضور اب تاریخ اٹھا لیجئے، فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، مجھے تاریخ میں دکھائیے کہ یزید نے کہا ہو عابد سجاد کو کہ بیعت کر، بلکہ حضور تاریخ پڑھیے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں جتنی دیر عابد سجاد دربار یزید میں رہے، یزید آنکھ اٹھا کے عابد سجاد کی طرف نہیں دیکھ سکا، آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکا، وہ اس کو کہہ نہیں سکا کہ بیعت کر، کہہ نہیں سکا کہ بیعت کر، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ یزید ہے جو چھپ کے حملے کرتا ہے، وہ حسین ہے جو میدان میں کھڑا رہتا ہے۔ بس آخری بات کروں اور آپ سے اجازت چاہوں۔ اس نے پوچھا چاہتے کیا ہو؟ یہ پھر ادھار رہ گیا، چاہتے کیا ہو اس کی ڈیفینیشن کروں گا، میرے تو کئی برس گزرے ہیں یہ بات کرتے ہوئے۔ حضور صرف اتنی بات کروں، آپ نے کہا 2 باتیں۔ حضور اب تاریخ اٹھا لیجئے، فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، مجھے تاریخ میں دکھائیے کہ یزید نے کہا ہو عابد سجاد کو کہ بیعت کر، بلکہ حضور تاریخ پڑھیے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں جتنی دیر عابد سجاد دربار یزید میں رہے، یزید آنکھ اٹھا کے عابد سجاد کی طرف نہیں دیکھ سکا، آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکا، وہ اس کو کہہ نہیں سکا کہ بیعت کر، کہہ نہیں سکا کہ بیعت کر، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ یزید ہے جو چھپ کے حملے کرتا ہے، وہ حسین ہے جو میدان میں کھڑا رہتا ہے۔ بس آخری بات کروں اور آپ سے اجازت چاہوں۔ اس نے پوچھا چاہتے کیا ہو؟ یہ پھر ادھار رہ گیا، چاہتے کیا ہو اس کی ڈیفینیشن کروں گا، میرے تو کئی برس گزرے ہیں یہ بات کرتے ہوئے۔ حضور صرف اتنی بات کروں، آپ نے کہا 2 باتیں، مدینہ جانے دے، میرے بابا کا سر میرے حوالے کر، اور آخری بات یہ ہے کہ آج جمعہ ہے، آج جمعہ ہے، خطبہ جمعہ میں دوں گا، جمعہ میں پڑھاؤں گا۔ علماء سارے بیان کرتے ہیں، آپ بھی سنیے گا غور سے، آپ محبت والے ہیں، آپ بھی ساتھی ہیں۔ آپ نے خود بھی کبھی غور کیا کہ امام زین العابدین کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں جمعہ پڑھاؤں گا؟ آپ مسافر ہیں، مسافر پہ تو جمعہ فرض ہی نہیں نہیں سمجھے میرے،
آپ سمجھے نہیں میری بات؟ آپ تو مسافر ہیں نا، مسافر پہ تو جمعہ ہے ہی نہیں، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں جمعہ پڑھاؤں گا؟ یا تو پھر آپ نے اس طرح کہا نہیں، اور اگر کہا ہے تو امام کے بچے نے ثابت کر دیا مسافر وہ ہوتا ہے جو گھر سے باہر ہو۔ مسافر وہ ہوتا ہے جو اپنی سٹی سے باہر ہو، اپنی جاگیر سے باہر ہو۔ تو حسین کے بچے نے خطبہ جمعہ کا مطالبہ کر کے یہ ثابت کر دیا، مدینہ ہو یا کوفہ، کوفہ ہو یا شام یا کربلا، یہ ساری جاگیر تو حسین کی۔ اب دل پہ ہاتھ رکھیے گا، آخری بات کروں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ساتھی برداشت کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ حضور میں نے تو بہت مرتبہ یہ دیکھا، بالکل یہاں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس نے کہا جی کہ ٹھیک ہے میں آپ کو جمعے کے خطبے کی اجازت نہیں دے سکتا، باقی باتیں مان لیتا ہوں۔ حضرت امام کا بیٹا اٹھا، زنجیروں کی جھنکار، دربار یزید لرز گیا، پائے تخت یزید اکھڑنے لگے۔ یزید نے دیکھا کہ بات خراب نہ ہو جائے، لیکن پھر اس نے کہا اگر اس نے خطبہ دیا تو یہی میرے خلاف بغاوت ہو جائے گی، لوگ تو کربلا کو بیان کریں گے، یہ تو خود کربلا ہے، لوگ تو حسین کو پڑھیں گے، یہ تو خود حسین ہے، لوگ تو آن و محمد کو سنیں گے، یہ تو خود آن و محمد کی تصویر ہے، بغاوت ہو جائے گی۔ اس نے کہا میں خطبہ جمعہ کی اجازت نہیں دیتا۔ امام یوں تھے، سینہ تان کر کھڑے ہوئے، زنجیروں کی چھنکار میں امام نے پاؤں زمین پر مارا، زمین لرزنے لگی، فضا ٹھہر گئی، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، اور تقدیر دیکھ کے حیران تھی کہ مولا صرف اتنا بتا دے دربار یزید میں عابد بول رہا ہے کہ علی بول رہا ہے؟ اس وقت جب زمین و آسمان تھرا رہے تھے، فضا ساکت تھی، جس وقت فرشتے دم بخود تھے، علی کا بیٹا حسین کا لختے جگر اپنی پھوپھی کو سلام کر کے قدم آگے بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کتے، اے یزید اگر تو نے آج مجھے خطبہ جمعہ کی اجازت نہ دی تو خدا کی قسم حسین کا بیٹا آج کے بعد جمعے کا خطبہ بند کر دے گا۔ وہ ڈرا، اس نے اجازت دے دی۔ ہر آدمی جمعے کو غسل کر کے آتا، ہر آدمی جمعے والے دن نئے کپڑے پہن کے آتا ہے، ہر آدمی جمعے والے دن خوشبو لگا کے آتا ہے، بال سنوار کے آتا ہے۔ اب یہ میں پوچھتا ہوں آپ سے انصاف والو، مجھے یہ بتائیے کہ جن کو پینے کو پانی نہیں ملتا وہ غسل کہاں سے کرتے؟ جن کے پہننے کے کپڑے تک پھاڑ دیے گئے وہ نیا لباس کہاں سے پہنتے؟ زنجیریں اسی طرح قیدی بن کر میرا پیر جس وقت خطبہ جمعہ کے لیے ممبر پہ آیا، ابھی چند جملے کہے تھے کہ مسجد میں کوہرام مچ گیا۔ یزید نے سوچا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے، اس نے کہا مؤذن اٹھو، آذان کہو۔ مؤذن اٹھ کے کھڑا ہوا، آذان اس نے شروع کر دی۔ جب وہ پہنچا اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ، عابد سجاد نے کہا اسکت، چپ کر، تجھے قسم ہے اللہ کی، اے مؤذن چپ کر جا، اے مؤذن چپ کر جا۔ مؤذن چپ کر گیا۔ امام نے یزید کو مخاطب کیا، میری طرف دیکھیے، امام نے یزید کو مخاطب کیا۔ آپ نے کہا یزید اٹھ کھڑا ہو، تم یا یزید، اے یزید اٹھ کے کھڑا ہو۔ یزید اٹھ کے کھڑا ہوا، پھر سوچنے لگا حاکم میں ہوں، حکم وہ دے رہا ہے، نہ ماننا، نہ مان، بیٹھا رہے۔ اٹھ کے کھڑا ہوا تو آپ نے کہا کہ یا اے یزید مجھے صرف اتنا بتا دے
محمدن جدی ام جدو کا، اے یزید مجھے اتنا بتا محمد میرا نانا ہے کہ تیرا؟ محمد میرا نانا ہے کہ تیرا؟ اس نے کہا محمد تو تیرا نانا ہے۔ تو عابد سجاد کے الفاظ سنیے اور سنو، آپ نے کہا کتے پھر تیرا ذکر ختم ہو جائے گا، میرے نانا کے قصیدے اسی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ سلامت رکھے۔ سیدہ زینب تیرے دکھ میں شریک ہونے والوں کو، سیدہ سکینہ تجھ پر میری بیٹیوں کی عزت قربان، سیدہ زینب تیرے قدموں کی ٹھوکر پر میری ماؤں کی چادریں قربان۔ شہربانوں تیرے احسان ہمیشہ امت یاد رکھے گی۔ حضور والا کربلا کے ایک ایک شہید کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور آخر میں ہم جماعت اہل سنت کے اسٹیج پر یاد مصمم کرتے ہیں کہ ہم حسین تیرے پیغام کو لفظ لفظ قبول کرتے ہیں، ہم اس کی وعدانی